فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواث وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عتاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے جو آیات ہمارے زیر درس تھیں سورہ صاد کی، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا اور ان کی زندگی کا ایک خاص واقعہ بھی تھا کہ جو صرف اسی مقام پر قرآن میں موجود ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بڑا ایک گولڈن پیریڈ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 40 سال، حضرت سلیمان علیہ السلام کے 40 سال، اور ان دونوں سے پہلے حضرت طالوت کے 20 سال۔ یہ 100 سال کا ایریا جو ہے، یہ دورانیہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت ہی، جسے آپ کو یہ گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا کہ جس میں کچھ نہ کچھ یورشیں بھی ہوتی رہیں۔ بہت سے قبائل ایسے کہ جو بنی اسرائیل کے تھے وہ آپس میں لڑتے بھڑتے بھی رہتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پیش قدمیاں بھی ہوا کرتی تھی، کچھ قبضے بھی کر لیے جاتے تھے۔ تو ان کا دور اس حوالے سے کافی مشکل دور تھا، لیکن شروع ہی میں انہوں نے اپنی وہ تمام یورشیں، یہ جو تمام مختلف قبائل جو ہے مل جل کر کوئی بغاوت یا سرکشی کر رہے تھے، اس پر قابو پایا اور بہت وسیع عریض جو ہے مملکت ان کی قائم ہوئی۔ گویا کہ انتہائی وسیع مملکت کے مالک تھے، بادشاہ تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خصوصی شے عطا فرمائی تھی وہ یہ کہ جب اللہ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے تو ان کے ساتھ ان ترانوں میں، ان الفاظ میں شامل ہو جایا کرتے تھے پہاڑ بھی اور حیوانات بھی اور پرندے بھی، جس کا ذکر قرآن میں کم سے کم 3 مقامات پر ہے۔ جس واقعے کا یہاں ذکر ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک روز جب کہ وہ رات کے وقت میں کہیں پچھلے پہر عبادت کر رہے تھے تو اچانک 3 یا 3 سے زائد افراد جو ہیں ان کی محراب یا وہ عبادت گاہ کے جہاں وہ عبادت کرتے تھے اللہ کی، وہاں دیوار کو پھاند کر کود گئے اور اچانک ان کے سامنے جا پہنچے۔ اب یہ اس اعتبار سے بھی بڑی ایک انوکھی بات تھی کہ اتنی بڑی مملکت کا فرما روا ہے، بادشاہ وقت ہے، اور اس کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ دربان بھی ہوں گے، کچھ نہ کچھ محافظ بھی ہوں گے کہ جن کے ذمہ تھا کہ سیکیورٹی کا خیال رکھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام کو جل دیتے ہوئے یہ 3 یا 3 سے زائد افراد جو ہے اچانک انہوں نے اس قلعے کی فصیل جو ہے اس کو بھی عبور کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ جو خاص کمرہ ان کی عبادت کے لیے مخصوص تھا وہاں جا دھمکے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ آیات پڑھی ہوئی تھی، ان کے اوپر بھی ایک خوف طاری ہوا کہ آیا یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں یا کیا ارادہ ہے ان کا۔ لیکن انہوں نے فوری طور پر جو ہے معاملہ بالکل جسے آپ کا یہ ڈائلیوٹ کر دیا کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ایک مقدمہ ہے ہمارے درمیان۔ یہ میرا ایک بھائی ہے کہ جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس صرف 1 دمبی ہے، اور یہ مجھے پریشرائز کر رہا ہے، مجھے شدید مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے، خطابت بھی کوئی اس کے پاس اتنی ہے کہ دوسروں کو بھی کنونس کر لیتا ہے، لہذا آپ مجھے اس کے ظلم سے بچائیں اور ہمارے درمیان انصاف کیجیے۔ اب یہاں قرآن حکیم نے یہ واقعہ تو بیان کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کا پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کیا۔ ایک تبصرہ ضرور موجود ہے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح مشترک قسم کے کھاتے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک گروہ جو ہے دوسرے پر زیادتی کر ہی بیٹھتا ہے۔ گویا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اکثر و بیشتر مشاہدے میں آتی ہے، لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اور اس کا خیال نہ رکھنے کی اصل وجہ کیا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں جو جواب دہی ہونے والی ہے، جو حساب کتاب ہونے والا، اس پر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ تبصرہ تو یہاں موجود ہے، لیکن فوری طور پر ان کے ذہن میں جو خیال آیا، جسے آپ کے چکا چوند انداز میں، وہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس مثال کے ذریعے آزمایا ہے۔ اب یہاں قرآن حکیم میں اس کا ذکر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسرائیلی روایات کے اندر بے سروپا قسم کے قصے منسوب کر دیے گئے، جس میں سے بعض ایسے ہیں کہ جس کو زبان پر لانا بھی انسان گوارہ نہیں کرتا۔ ہمارے مفسرین نے بھی بہت سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اسرائیلی روایات میں سے کچھ جو ہیں وہ اس کے حصے جو ہے وہاں نقل کیے اپنی تفاسیر کے اندر، لیکن بڑی معتدل رائے جو اس کے بارے میں بنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں۔ یہ 4 بیویوں کی جو بندش ہے، یہ معاملہ تو صرف امت محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ کہ جو آیات آج ہم پڑھیں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور ان سے بھی جو منسوب واقعہ ہے اس میں بھی کم سے کم 60 یا 70 بیویوں کا ذکر ملتا ہے مختلف روایات کے اندر۔ تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے جو حضرت داؤد کو فوری طور پر تنبہ حاصل ہوا تھا وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے آزمایا ہے، گویا کہ اور اس کے پس منظر میں جو مختلف اسرائیلی واقعات تھے یا جو بھی روایات ہیں ان کو بھی کسی درجے میں اگر سامنے رکھا جائے، اس میں سے خرافات کو نکال دیجیے،
لیکن ان کا جو بھی ایسی چیز کہ جس کو آپ لے سکتے ہیں کہ ان کے عقد میں 60 یا 70 یا جتنی بھی بیویاں موجود تھیں، وہاں تو 99 کا ذکر ہے، اور اسرائیلی روایات کے اندر 99 بیویوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ ایک اور بیوی اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتے تھے تاکہ تعداد جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو مثال بالکل منطبق ہو جاتی ہے کہ جو اشخاص آئے تھے دیوار پھاند کر، ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کی 99 دمبیاں تھیں اور دوسرے کی صرف ایک دمبی تھی، اور یہ 99 والا اس ایک دمبی پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ مثال ہے جس کے بارے میں وہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی، صرف اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے۔ وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور حضرت داؤد نے اس واقعے کے بعد جب کہ وہ اشخاص آئے تھے تو فوراً سمجھ لیا اور انہیں گمان ہو گیا، یقین ہو گیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے انہیں آزمایا ہے، گویا کہ ان کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو نقل کیا ہے کہ ان کے جو محافظین تھے، جو دربان ہوتے تھے، ان میں سے ایک شخص تھا، ظاہر ہے کہ محافظ تو ان پڑھ ہی ہوا کرتے ہیں عام طور پر، تو اس کے عقد میں ایک بیوی جو تھی وہ بہت ہی ذہین تھی، بہت ہی فہم و رسا رکھنے والی تھی۔ تو حضرت داؤد کے دل میں کہیں خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دے اور اس سے میں نکاح کر لوں تو میرے حرم میں آ کر ممکن ہے میری بقیہ جو ازواج ہیں ان کے لیے بہت ہی خیر کا جو ہے منبع بنے گی۔ ظاہر ہے کہ ان میں اگر کسی ایک ایسی خاتون کا اضافہ ہو جائے جو کوئی علم رکھنے والی تھی، جو عقل و دانش رکھنے والی ہوگی، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر اثرات جو ہے دوسری بیویوں پر بھی پڑیں گے۔ یہ خیال ان کے دل میں آیا تھا، نہ اس کا انہوں نے کوئی اظہار کیا ہے، نہ اس پر کوئی عملی اقدام کیا، جبکہ اسرائیلی روایات میں جو خرافات ہیں اس کے اندر تو عملی اقدام سے لے کر اور بھی بہت آگے تک کی باتیں بھی ہیں کہ جس کو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ان کو تنبہ حاصل ہوا تھا۔ آج جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے 2 واقعات ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے سورہ صاد کا خاصا مشکلات القرآن میں سے ہے، اور اس کے بارے میں جو مختلف تعبیرات ہمارے سامنے آتی ہیں، مختلف روایات، جس میں اسرائیلی روایات بھی ہیں جن کو ہمارے ہاں مفسرین نے لیا بھی ہے، اور اکثر و بیشتر جب آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو یہاں انسان کے جو ہے جسے آپ کہیے کہ اس کی سوچ کے اوپر ایک ذرا تھوڑی سی بریک لگتی ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں اس کو ہضم نہیں ہوتی جس انداز میں ان تفاسیر کے اندر اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا میں نے مطالعہ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھتا کہ خاص طور پر خامخواہ ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو، جبکہ کوئی سوال موجود نہ ہو اور کسی بات کے کرنے سے کوئی سوال پیدا نہ ہو۔ اب آئیے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے۔ حضرت داؤد کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نعم العبد، یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، وہ بہت ہی بہترین بندے تھے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر مستعمل ہوتا ہے کسی شخص کی شرافت، اس کی نجابت، اس کی سعادت، اس کی ذہانت، ہر شے کو جمع کر لیں۔ نعم العبد، وہ اللہ کے انتہائی بہترین بندوں میں سے ایک تھے۔ یہاں بھی آ گیا، اور اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے وہاں بھی یہی اصطلاحات پڑھی تھی۔ انہو اواب، وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ رجوع کرنے والے تھے۔ اواب توبہ کرنا، اس کے یہ بھی مراد ہوتی ہے رجوع کرنا، اپنا رخ کر لینا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اب یہاں وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جب کہ ان کے سامنے پیش کیے گئے بالعشی، شام کے اوقات میں، اور معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ وقت وہ تھا جو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اور جو مختلف روایات آپ کو ملتی ہیں جس میں جو صحیح تر باتیں ہیں جو ہمارے نزدیک گویا کہ اچھی طرح ہضم ہو سکتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ یہ وقت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص کوئی ذکر کرنے کا۔ جس طرح ہوتا ہے جو بھی بزرگ ہیں، جو بھی لوگ اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں تو اپنے اوقات کی وہ تقسیم کار کر لیا کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو فجر کی نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہیں گے تاکہ سورج طلوع ہو جائے، اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور آپ میں سے بھی جو حضرات بھی کبھی عمرے کے لیے، حج کے لیے گئے ہوں تو وہاں تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اس کا کہ جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں کم سے کم یہ کہ یہ اہتمام تو ہر شخص ہی کرتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہاں کی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً وہاں سے سلام پھیرا اور اپنے ہوٹل میں آ گئے، بلکہ وہاں بیٹھتے ہیں، کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بھی 10-15 منٹ کے بعد اشراق پڑھ کر جو ہے، جس کے لیے ہمارا شروق کا لفظ لکھا ہوتا ہے جو سامنے جو مختلف اوقات آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اس کے بعد پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی یہ جو دورانیہ تھا عصر اور مغرب کے درمیان کا، یہ کسی خاص عبادت کے لیے تھا۔ اس میں بھی اس بات کو نوٹ کیجئے،
عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارے ہاں بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے یا ناجائز ہے۔ ایون یہ کہ اگر آپ قرآن حکیم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں تو آپ سجدے کو مؤخر کریں گے، اور وہ گویا کہ مغرب کی نماز کے بعد یا جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اس کے بعد سجدہ ادا کریں گے۔ یہاں بھی اصل حکمت کیا ہے کہ یہ اصل میں اوقات ایسے ہوتے تھے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے بھی پہلے، بلکہ طلوع آفتاب کے بعد۔ اب یہ اوقات ایسے ہوتے تھے کہ جن میں جو بھی سورج کو دیوتا مانتے تھے یا مختلف قسم کی جو ہے وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے تو ان کے بڑے یہ ہائی اوقات ہوا کرتے تھے۔ گویا کہ ابھی سورج طلوع ہونے جا رہا ہے اور اب غروب ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے دین میں ان اوقات تاکہ وہ مشابہت ختم ہو جائے، لہٰذا اگر کوئی ایسا سجدہ جو واجب ہے تلاوت کرتے ہوئے بھی اگر آپ کا جو ہے آیت سجدہ آ گئی ہے درمیان میں، تب بھی آپ اس سجدے کو مؤخر کرتے ہیں، ان اوقات میں نہیں کرتے جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ اوقات ایسے تھے کہ جن میں ان کے سامنے وہ گھوڑے پیش کیے گئے، اور گویا کہ اب وہ اس کی انسپیکشن کر رہے ہیں۔ یہ گھوڑے بھی جو ہے بڑی جسے آپ کہیے کہ جنگی مہارت رکھنے والے، اور جسے آپ کہیے جس طرح ہمارے ہاں طیارے ہوتے ہیں جنگی طیارے، وہ فوری طور پر جو ہے اپنا پیترا بھی بدل لیتے ہیں، دشمن سے کیسے بچنا ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، عام طیارے میں تو نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ ان گھوڑوں میں بھی ہوا کرتا تھا، انہیں خاص طور پر ٹرین کیا جاتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی چونکہ فتوحات بہت ہیں، ان کی بھی بڑی وسیع و عریض مملکت تھی، تو ان کے بھی جو ہے وہ گھوڑوں کے دستے تیار رہا کرتے تھے۔ تو اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جبکہ ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے اوقات میں، یہی گویا کہ غروب آفتاب سے پہلے کا وقت، عصر کے بعد کا وقت، الصافنات الجیاد، وہ گھوڑے جو بڑے اعلیٰ نسل کے تھے اور جنگجو قسم کے گھوڑے تھے۔ اب یہ دو صفات گویا کہ انہیں ممیز کر گئیں عام گھوڑوں سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ جو ہے گویا کہ اس حوالے سے بھی مجاہد فی سبیل اللہ اگر وہ تھے تو اسے پھر گھوڑوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ وہ جس پر بیٹھ کر کوئی بندہ مومن جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے، نکلتا ہے قتال کے لیے، تو اس کے ساتھ بھی ایک خصوصی محبت ہو جاتی ہے، خصوصی نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ گھوڑے جو پیش کیے گئے کہ جو بہت ہی اصیل تھے، بڑے اعلیٰ نسل کے تھے، اور پھر یہ کہ بہت خاص گھوڑے تھے، جنگی گھوڑے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی۔ اب یہاں قرآن حکیم زیادہ تفصیل بیان نہیں کر رہا۔ اسی دوران میں گویا کہ کچھ ایسا ہوا کہ وقت زائد لگ گیا، اور جو ان کے وظیفے کے یا جو بھی خاص ذکر اذکار کے جو وقت تھا وہ نکل گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ ایک اوٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ اب یہاں دیکھیے ہمارے ہاں مفسرین نے اس میں دو آراء ہیں، اور یہ سلف سے چلی آ رہی ہیں۔ اب اس میں بھی ہمیں گویا کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن حکیم میں جو کہا گیا نا لا تنقضی عجائبہ، قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آنے والے دور میں آپ یہاں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے نئے نئے نکتے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آپ کے سامنے جو اصل شے ہونی چاہیے، جو کرائیٹیریا ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ کوئی بھی بات ایسی آگے نہ بڑھے جو ہمارے سلف سے یا ہماری کتاب و سنت کے دائرے سے باہر ہو۔ ایک وہ شے ہے جو اجماع چلا آ رہا ہے، جو تواتر امت چلا آ رہا ہے، جو حضور کے دور سے لے کر پھر خلفائے راشدین کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، تاکہ آج تک کے دور میں کہیں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اب قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر آپ کہیں جو ہے بالکل اپنی طرف سے نئی جو ہے منطق پیش کر دیں جو گویا کہ سراسر خلاف جا رہی ہو ہمارے سلف کے، اجماع امت کے، اب یہاں آ کر معلوم ہوگا کہ ایک نیا فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں گویا کہ انہوں نے جو بالعروۃ الوثقیٰ، جو ایک کنڈا تھا مضبوط ہمارے سلف کا، دور خلفائے راشدین ہیں، تابعین، تبع تابعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک جس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تعامل امت چلا آ رہا ہے، اجماع ہے، اس میں اگر کوئی اپنی طرف سے نئی بات پیش کرتا ہے تو اس کا معاملہ لا تنقضی عجائبہ سے نہیں ہے، وہ اس کو دلیل نہیں بنا سکتا کہ یہ جو کہ قرآن کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگے، لہٰذا یہ نیا نکتہ جو میں پیش کر رہا ہوں جو سراسر مخالفت پر مبنی ہے ان تمام سوچوں کے جو حضور کے دور سے آج تک جو چیز متفق علیہ رہی ہے، تو یہ وہ شے نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال یہاں دیکھیے یہاں دو آراء موجود ہیں اور سلف سے موجود ہیں۔ ایک رائے جو ہے وہ بالکل ایکسٹریم کی ہے، اور اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو اکثر و بیشتر تفاسیر نے اسی رائے کے مطابق جو ہے وہ تفسیر کی ہے جو پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو مال و دولت دنیا ہے، اگرچہ دولت تو نہیں تھی لیکن گھوڑے تو تھے نا،
اور گھوڑوں میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ وہ بھی ہوں گے جو حضرت سلیمان کو بہت محبوب ہوں گے، اور ان کے جو مشاہدے میں یا ان کی انسپیکشن کے اندر ان کا وہ خاص وقت جو تھا وظیفے کا یا ذکر اذکار کا وہ نکل گیا، تو انہیں پھر فوری طور پر تنبہ حاصل ہوا. انہوں نے کہا کہ میں نے زیادہ پسند کیا ہے ان چیزوں کی محبت پر کو عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر پر. ایک اس کی روایت یہ بھی ہے کہ نماز عصر جو اس وقت ادا کی جاتی تھی اس کا وقت نکل گیا، اور گویا کہ اب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب تھا، اور وہ اس میں اتنے منہمک ہو گئے تھے ان جنگی گھوڑوں کو انسپیکشن کے اندر کہ اس کی وجہ سے انہیں خیال نہیں رہا. ایک رائے یہ بھی ہے، لیکن اس میں اگر آپ تھوڑی سی ڈائلیوٹ بات کہیں گے تو وہ ذکر اذکار والا یہ جو وظیفے والا وقت تھا وہ نکل گیا. لیکن اس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو زیادہ محبوب رکھا اپنے رب کے ذکر پر، لہٰذا جس کے نتیجہ کیا نکلا، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ سورج جو ہے وہ اوٹ میں چھپ گیا اور غروب ہو گیا. اب اس کی وجہ سے جو ایک جذباتی اور ہیجانی کیفیت ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ظاہر ہے کیونکہ چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی. فوری طور پر جب تنبہ حاصل ہوا کہ میں اتنا جو ہے منہمک ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ وقت نکل گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، لہٰذا فوری طور پر انہوں نے کیا کہا، ردوہا علیہ، لے کر آؤ اب اس دستے کو جس کو میرے سامنے تم جو ہے انسپیکشن کروا رہے تھے، جس کو میں دیکھ رہا تھا. ان کی تعداد کیا ہے قرآن اسے ذکر نہیں کرتا. فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، اور پھر انہوں نے مارنا شروع کیا ان کی پنڈلیوں پر بھی اور ان کی گردنوں پر بھی. دیکھیے ایک تو وہ جذباتی اور ہیجانی کیفیت ہوتی ہے جو انسان جو ہے اس میں کچھ بھی کر گزرتا ہے، لیکن نبی اور رسول کا معاملہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ 12 اللہ کے جلیل قدر انبیاء میں سے، اور پہلی آیت جو ہم نے پڑھی نعم العبد انہ اواب، وہ اللہ کی بندگی میں کلائمیکس پر پہنچے ہوئے تھے، بہت ہی اچھے بندے تھے اللہ کے، اور اللہ انہ اواب، اور اللہ کے حضور جو ہے وہ رجوع کرنے والے تھے. تو ردوہا علیہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ لوٹاؤ ان کو میرے پاس. فتفق مسحا، اور اس کے بعد پھر لگے جھاڑنے ان کی پنڈلیوں کو بھی اور ان کی گردنوں کو بھی. ایک ڈائلیوٹ معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ گویا کہ چھڑی ان کے پاس تھی اور اسی جوش میں آ کر انہوں نے کہ میرا یہ وقت نکل گیا اور میں ان کے اندر اتنا مشغول ہو گیا، لہذا ان کی پنڈلیوں کے اوپر بھی ضربیں لگانے لگے. حالانکہ گھوڑے کے لیے جو ہے وہ ضرب کس معنی میں رکھتی ہے، وہ تو گویا کہ اشارہ ہوتا ہے اس کو اپنا ایکشن تبدیل کرنے کا، یا یہ کہ گردن کے اوپر بھی انہوں نے کوئی چھڑیاں مارنی شروع کی. لیکن اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں بھی کیا روایات ہیں، اور اس میں ایک روایت ایسی ہے کہ جو بہرحال سند کے اعتبار سے خاصی مضبوط ہے، کہ جس میں پھر یہ ہے کہ انہوں نے پھر وہ گھوڑے جو انہیں بہت محبوب تھے ان کو ذبح کر دیا. اور پھر گویا کہ اس وقت گویا یہاں یہ بات بھی جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے کہ گھوڑا جو ہے اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے. گویا کہ بالکل اگر جان پر بن گئی ہو اور کہیں آپ ایسے ویرانے میں ہو کہ کوئی شے آپ کے پاس نہ ہو اپنی جان بچانے کے لیے تو اجازت ہے، حرام مطلق نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ معاملہ تو شریعت محمدی میں ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے گویا کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ تو حضور کی ویسے سے تقریباً 2500 برس پہلے کا ہے، بلکہ 2000 برس پہلے کا. تو اس وقت تک وہ شریعت کے خد و خال اتنے واضح نہیں تھے، لہذا یہ امکان بھی ہے کہ وہ گھوڑے کے جن کے ساتھ ان کی خصوصی محبت کا معاملہ تھا ان کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کو ذبح کیا، کہ یہ اصل میں دخیل ہوئے ہیں کہ میں اپنے رب کا ذکر کرنا بھول گیا، یا میرا وہ وظیفہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، یا یہ کہ میری عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی. یہ تمام امکانات موجود ہیں، لہذا ان کو ذبح کیا اور ان کا گوشت جو ہے پھر تقسیم کر دیا. یہ گویا کہ اپنے آپ کو سزا دی ہے اس حوالے سے کہ وہ کہ جس میں ان کا ایک خاص وقت جو تھا عبادت کا وہ نکل گیا. ایک تو وہ تفسیر ہے جو عام طور پر کی گئی ہے، لیکن یہ دوسری تفسیر بھی ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں اور انہوں نے اس کے خاص طور پر ذکر کیا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ ان کا تعلق تو دور صحابہ سے ہے. تو گویا کہ قرآن حکیم کا جو اصل میسج ہے، جو پیغام ہے، اس کو اخذ کرنا مطلوب ہے. واقعات کی ڈیٹیل کے اندر اگر کوئی اونچ نیچ ہے، اختلاف ہے، تو اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کی رائے یہ ہے، اور اس میں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. یہ تو بالکل وہی ترجمہ ہے جبکہ ان کے سامنے پیش کیے گئے وہ گھوڑے جو جنگجو بھی تھے اور بہت اعلیٰ نسل کے تھے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. یہ بھی وہی ترجمہ ہوگا جو میں نے پہلی روایت کے مطابق کیا. حتی توارت بالحجاب، یہاں وہ مراد لے رہے ہیں یہاں تک کہ وہ گھوڑے جب ان کے سامنے سرپٹ دوڑے تو وہ ایک حجاب کے پیچھے آ گئے. اب یہاں کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اپنے پیچھے گرد و غبار کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا کر دیتا ہے، ان کے پیچھے چھپ جاتا ہے. لہذا تیزی سے دوڑتا ہوا گھوڑا جو ہے وہ گرد و غبار اتنا پیچھے ہوتا ہے دبیز کہ ان کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں.
لہذا انہوں نے یہاں اس سے مراد لی ہے کہ یہاں سورج غروب نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے اور سرپٹ دوڑے کہ اس کے عقب میں جو گرد و غبار تھا اس کے عقب میں چھپ گئے، وہاں غائب ہو گئے۔ ردوها علیہ، اب یہاں بالکل تعبیر مختلف ہے، لیکن ہمیں گویا کہ اس حوالے سے بھی اس بات کو پوری طرح تسلیم کرنا چاہیے، اگر اس زمانے میں بھی یہ اختلافات موجود رہے ہیں تو آج تو ظاہر ہے کہ کسی درجے میں بھی ان اختلافات کو ہوا دینا تو مقصود نہیں ہے۔ اب جنہوں نے پہلی تعبیر کے اعتبار سے کوئی تفسیر کی ہے اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں آ جائے تو بالکل غلط ہے، صرف اسرائیلی روایات سے لیا ہوا ہے، بالکل خرافات ہیں، بہت ہی غلط باتیں ہیں۔ لیکن یہ کہ دوسرے جو انداز فکر جو ہے وہ بھی تو موجود ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے موجود ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا ردوہا، ان کو لوٹاؤ میرے پاس، گویا کہ اتنے خوش ہوئے فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اور اس کے بعد اسی محبت کی وجہ سے ان گھوڑوں کی گردنوں کو اور ان کی رانوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور دلیل یہ ہے مسحا، مسح کا لفظ ہوتا ہے بہت ہی آہستگی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا اس میں اکثر و بیشتر مفسرین نے جو ہے وہ پہلی رائے کو مقدم کیا ہے، لیکن دوسری رائے بھی موجود ہے اور اس کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بہرحال وہ اگرچہ حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے، اختلاف امتی رحمت، اگر کہیں کوئی اختلاف ہوتا ہے وہ ایک دائرے کے اندر رہے تو رحمت ہے، لیکن اگر کہیں یہ اختلاف مخالفت کی شکل اختیار کر لے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ کہا جائے من دیگرم تو دیگری، اور تم الگ ہو، تم کافر ہو، کفر کے فتوے لگ جائیں، غلط ہونے کے فتوے لگ جائے، یہ چیز کسی درجے میں مطلوب نہیں ہے۔ تو ردوها علیہ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو انہوں نے کہا کہ اس پورے دستے کو واپس میرے پاس لاؤ، اور پھر اسی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ جو ہے ان کی گردن پر بھی اور ان کی پنڈلیوں پر بھی، ان کے رانوں پر بھی ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اب دیکھیے اگلا واقعہ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں اس تفسیر درس کے اندر وہ تمام روایات کو ذکر کرنا مناسب بھی نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سی اسرائیلی روایات بھی ایسی ہیں کہ جس کا ذکر ویسے بھی شرم و حیا کے جو ہے وہ مخالف ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ صرف ایک آیت ہے، اور ہم نے آزمایا تھا سلیمان کو بھی۔ اب دیکھیے یہ ٹون بھی بتا رہی ہے کہ حضرت سلیمان پر بھی کوئی ایک آزمائش آئی تھی، کسی ایک امتحان سے گزارا گیا تھا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ جو 3 اشخاص آئے تھے اور آ کر اپنا مقدمہ پیش کیا تھا، 99 دمبیاں 1 دمبی، اور فوراً انہیں گویا کہ سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، کہ میرے رب نے اصل میں میرا امتحان لیا، اور فوراً ذہن دوسری طرف چلا گیا، اور پھر اس سے انہوں نے رجوع کیا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہی معاملہ حضرت سلیمان کے ساتھ بھی ہوا کسی اعتبار سے۔ اب اس میں جو بھی واقعات ہیں، جو بھی اس کی تفاصیل ہیں، اس میں جسے آپ کا یہ بعد المشرقین ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر کی بہت سی باتیں آپ کو تفاصیل میں مل جائیں گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آزمائش میں انہیں ڈالا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے فوراً اللہ کے حضور رجوع اختیار کیا۔ ثم اناب، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم میں سے کون شخص ہے جو دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے کسی گناہ کا، کسی ظلم کا، کسی زیادتی کا صدور ممکن نہیں؟ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں، خطائیں سب ہو جاتی ہیں، لیکن اصل آدمیت یا انسانیت کیا ہے کہ انسان فوری طور پر رجوع کرے اپنے رب کی طرف، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی فوراً جو ہے استغفار کیا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، عاجزی اور زاری کے ساتھ جو انہوں نے توبہ کی ہے، اور کوئی شے اگر ان کے کہیں ذہن میں بھی آئی تھی تو اس کو بھی محو کر دیا۔ یہی معاملہ حضرت سلیمان کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایک آزمائش میں ڈالا تھا، وہ بھی پرکھے گئے، ان کا بھی امتحان ہوا، انہیں بھی اللہ نے ایک ابتلا میں مبتلا کیا، جیسے کہ حضرت ایوب کا ذکر آگے آ جائے گا، ان کے لیے جو ابتلا تھی، جو آزمائش تھی، وہ تو بڑی سخت تھی۔ حضرت ایوب کا ذکر قرآن میں 4 مقامات پر ہے، ابھی ان آیات میں ان کا ذکر آ بھی جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کو بھی ایک معاملے میں آزمایا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کے تخت کے اوپر ایک دھڑ ڈال دیا، کوئی ادھورا کوئی بچہ ہوگا، کوئی نوزائیدہ بچہ ہوگا، یا جو کچھ بھی اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں۔ ثُمَّ أَنَابَ، لیکن فوراً ہی وہ انہیں تنبہ حاصل ہوا اور انہوں نے اللہ کے حضور رجوع کیا اور توبہ اور استغفار کی۔ اب یہاں بخاری اور مسلم کی یہ گویا کہ متفق علیہ روایات میں سے ایک روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ترمذی میں بھی موجود ہے، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تفصیل گویا کہ اگر وہ راوی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں یہ الفاظ، کہ حضرت سلیمان کے عقد میں 60 یا 70 بیویاں، مختلف روایات ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا 4 کی جو ہے وہ تعداد، اس کی بندش تو امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم،
ورنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بیع وقت 9 ازواج تو موجود رہی ہیں۔ تو حضرت سلیمان کی جو بیویاں تھیں تو ایک موقع پر انہوں نے کہیں اس بات کا دعویٰ کر دیا، دعویٰ کہہ لیجئے یا کہ اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے میری ہر بیوی سے اللہ تعالیٰ ایک مجاہد عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ قربت کروں گا اور اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوں گی، اور تم دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو اب یہ انشاءاللہ کہ اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ خاص طور پر نوٹ کیجئے گا کہ یہ بات کہتے ہوئے حضرت سلیمان انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ میرے اور آپ کے لیے تو قطعاً قابل مواخذہ ہے ہی نہیں۔ میں یہ کہوں کہ میں کل جاؤں گا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں انشاءاللہ کل جاؤں گا، اس کے اندر گویا ہے کہ اللہ کا ایک تصور بھی، اللہ چاہے گا تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ اور یہی واقعہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا، جب یہ مشرکین مکہ نے یہود کے سکھلانے پر حضور سے سوالات کیے تھے، 3 سوالات، جن میں سے ایک سوال کا جواب جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا، اور 2 سوالوں کا جواب سورہ کہف میں دے دیا گیا۔ روح کسے کہتے ہیں، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے۔ اب یہ 3 سوالات کیے تو حضور نے کہا اچھا میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ اب یہاں بھی گویا کہ سورہ کہف جب آپ پڑھیں گے تو الفاظ موجود ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ کل یہ کام میں کروں گا مگر انشاءاللہ کے الفاظ کے ساتھ۔ اب گویا کہ وہاں تو کوئی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، حضور نے کہا کل میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ حضرت جبرائیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ روزانہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے وہ روزانہ ہی آتے ہوں وہی کرتے ہوئے، تو وہی لے کر تو ان سے پوچھ لوں گا، لیکن یہ کہ کئی دن کئی ہفتے گزر گئے حضرت جبرائیل نہیں آئے، اور اس کے بعد آئے ہیں تو یہ آیات جو ہے اس کے جلوہ میں آئے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو یہ تو معاملہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک خاص واقعے میں ہو چکا تھا۔ تو یہاں پھر حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اس عزم کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری 60 یا 70 جتنی بھی بیویاں ان سے ایک ایک مجاہد عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بیوی سے بھی، خاص طور پر اس دورانیے کے دوران، کوئی اولاد عطا نہیں کی، صرف ایک ہی بیوی سے اولاد ملی ہے، اور وہ بھی کوئی ایک دھڑ تھا جسے آپ کہیے کہ نامکمل دھڑ تھا کسی بچے کا، کہ جو لا کر دایا نے جو ہے وہ رکھ دیا۔ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے لا کر رکھ دیا کہ یہ پیدا ہوا ہے ایک بچہ، واللہ اعلم۔ بہرحال چونکہ یہ روایت موجود ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، لہٰذا اس کے بارے میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضور نے کہا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر بیوی کو حاملہ کرتا، اور ہر سے ایک جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا جو بڑا ہو کر جو ہے اللہ کے راستے کا مجاہد بنتا۔ یہ وہ روایت ہے کہ جو گویا کہ اس آیت کے پس منظر میں ہے۔ لیکن یہاں بہرحال ہمارے ہاں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابو قلمین آپ کو عام طور پر نظر آتی ہے، مختلف آ رہا ہے۔ مولانا اصلاحی نے جو ہے یہاں مراد یہ لیا ہے کہ وہ بالکل ہی جو ہے ان کے خلاف ایسی بغاوتیں جو ہیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، کچھ سرکشیاں بھی ایسی ہوئیں ان کے مختلف قبائل کی طرف سے کہ وہ صرف اپنے تخت تک محدود ہو کر رہ گئے، اور صرف یہ ہے کہ اپنا جو دارالخلافہ تھا وہیں ان کی حکومت تھی، اور وہ وسیع و عریض جو مملکت تھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو نتیجتاً اس کو یہاں تعبیر کیا گیا ہے کہ ایک وقت آیا تھا حضرت سلیمان پر وہ جو آزمائش ہے نا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، یہ آزمائش تھی ان کے لیے کہ وہ صرف اپنے جو ہے دارالحکومت تک ہی محدود ہو کر رہ گئے، جسے یہاں تعبیر کیا گیا کہ یہ گویا کہ ایک دھڑ ہے کہ جو جسم کا ایک جسم پڑا ہوا ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کے اوپر حکومت کر سکے، انہوں نے یہ مراد لی ہے۔ اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک رائے جو آئی ہے وہ مختلف تفاسیر کا جو میں مطالعہ کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ شدید بیمار ہو گئے تھے، اور اس درجے بیمار ہوئے کہ وہ ہلنے جلنے سے بھی بالکل لاغر ہو گئے، اور وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے تو تھے، متمکن تو ہوتے تھے، لیکن بالکل اس طرح ہوتے تھے جیسا کہ ایک بے جان دھڑ پڑا ہو۔ امام راضی کی رائے ہے۔ تو یہ مختلف آراء آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن جہاں آپ کے پاس یہ بات مل جائے کہ یہ صحیح بہین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، تو اس میں گویا کہ پھر اس سے ادھر ادھر ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اور خاص طور پر اس حدیث میں چونکہ انشاءاللہ کے الفاظ کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ہر زوجہ سے انہیں ایک بیٹا عطا کرتا جو بڑا ہو کر مجاہد فی سبیل اللہ بنتا۔ اور اس کا ایک جو ریپلیکا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔
قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور اللہ کے حضور انہوں نے استغفار بھی کیا، انابت بھی اختیار کی، اور پھر دعا کی، پروردگار مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور فرض کیجئے کہ ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، جیسا کہ حضور کے بارے میں بھی الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ آپ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة فِي كُلِّ يَوْمٍ، میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ، لیکن ذہن کے کہیں کسی گوشے میں بھی یہ خیال اگر در آ گیا کہ حضور کوئی گناہ کرتے تھے جس کے جواب میں جو ہے، جس کے رد عمل میں استغفار کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ حضور اگر اپنے بارے میں اس درجے حساس ہیں کہ وہ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے ہیں، تو ہمارا تو 70 مرتبہ سے کیا کام بنے گا؟ ہمیں تو اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے، متنبہ ہونا چاہیے اپنے گناہوں پر، اپنے خطاؤں کے اوپر۔ تو یہاں پہ ثم اناب وہ ہو گیا، استغفار بھی ہو گیا، رجوع بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دعا کی قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور پھر مجھے عطا فرما وہ حکومت، وہ ملک، وہ سلطنت لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد اور کسی کو نہ ملی ہو۔ حضرت سلیمان سے پہلے حضرت داؤد تو تھے، 40 برس ان کا بھی عہد حکومت تھا، اور وہ بہت ہی روشن دور تھا، بڑا سنہری دور تھا، لیکن حضرت سلیمان نے یہاں کہا میرے بعد اور کسی کو نہ دی ہو ایسی مملکت اور ایسا اختیار مجھے عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کنٹرول ان کو دیا، جس کا آگے ذکر بھی آ جائے گا، ہواؤں پر بھی ان کا کنٹرول تھا، پھر یہ بڑے بڑے جنات جو ہیں جن سے بڑے کام لیا کرتے تھے، ان پر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی بخشنے والا ہے، میں تیرے حضور دعا تو کر رہا ہوں، اے پروردگار میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یہاں کسی درجے میں تائید ہوتی ہے ان کی، مولانا اصلاحی نے جو کہا اسی بات کو انہوں نے دلیل بنایا کہ یہاں آزمائش کے ذکر کے فوراً بعد ان کی یہ دعا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ کسی ایسے فتنے یا آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ جس میں ان کی حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور وہ صرف اپنے دارالخلافت تک محدود ہو کر رہ گئے، جس کو تعبیر کیا گیا وہ بے جان، جس طرح کوئی ایک ہوتی ہے، لاش کا لفظ تو میں استعمال نہیں کر رہا، لیکن بے جان کوئی جسم ہو، اس کی طرح اپنی صرف دارالخلافہ کے اندر محدود تھے، آگے ان کی کوئی بات سنتا نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی، مولانا اصلاحی اس کے ساتھ جو جوڑتے ہیں، لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ مجھے تو وہ ایک مستحکم حکومت عطا فرما، وہ سلطنت عطا فرما کہ جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، جو میرے بعد آنے والے دور میں تو کسی کو نہ دے۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی جو ہے وہ بخشنے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، اور پھر ہم نے ان کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا ہواؤں کے چلنے کو۔ یہاں گویا کہ وہ کنٹرول جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، ان کے حکم سے ہوا جو ہے وہ تیز بھی ہو جایا کرتی تھی، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں غالباً کسی غالباً سورہ سبا میں تھا، چونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں تو اکثر و بیشتر یہ ریفرنس مجھے یاد نہیں ہوتا، لیکن وہ آیات ہم نے پڑھی تھی کہ مہینے بھر کی مسافت جو ہے وہ ایک رات میں یا ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے، اور ہوائیں جو ہیں اس بحری بیڑے کو لے کر اتنی تیز رفتاری سے چلتی تھی کہ اپنی سپیڈ سے کئی گنا زیادہ جو ہے منزل پر پہنچ جایا کرتی تھی اس سے پہلے۔ یہ الفاظ جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہاں فرمایا گیا فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، اور ان کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا ہم نے ہواؤں کو کہ جو چلتی تھی ان کے حکم سے، رخاء حیث اصاب، بہت ہی نرم روئی کے ساتھ بھی، اور پھر وہ جہاں چاہتی تھی وہ ہوا جو ہے ان کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ اب یہ جو کوئی اڑن کھٹولے کا جو ایک تصور بنتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی ایسا قالین بھی تھا، اس کی پھر بہت سی جو ہے کہانیاں بھی بعد میں بنا دی گئیں مختلف کرداروں کے اعتبار سے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہواؤں کے اوپر کنٹرول اس حوالے سے کہ ان کا تیز چلنا، ان کا آہستہ چلنا، اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ، یہ وصف ان کو عطا فرما دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے حکم سے اس معنی میں تھا کہ اللہ کے حکم سے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں بالکل مادرزاد جو کوڑی ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ ذریعہ مجھے بناتا ہے، بالکل نابینا ہے، جس میں قوت بصارت پیدائشی طور پر موجود نہیں تھی، اپنے ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھیرتے تھے اور وہ بینا ہو جاتا تھا، دیکھنے والا ہو جاتا تھا، وہاں بھی باذن اللہ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہ نہیں کہ ان کے حکم سے ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے وہ ہوائیں بہت تیز رفتاری سے جو ہے ان کو اپنی منزل تک پہنچاتی تھیں۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اسی طرح شیطانوں پر ان کو جو ہے کنٹرول حاصل تھا۔ اب شیطانوں سے جنات مراد ہیں، چونکہ وہ جو ابلیس لعین تھا، عزازیل، جس کا ذکر قرآن میں شیطان کے نام سے، الشیطان تو وہی ہے نا، تو وہ تو جنات میں سے تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، سورہ کہف میں اس بات کو کھول دیا گیا۔
وہ فرشتوں کی جماعت سے اس کا تعلق صرف اس اعتبار سے تھا کہ اپنی عبادت اور زہد اور تقویٰ میں اس مقام تک پہنچ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا، لیکن یہ کہ اصلاً جنات میں سے تھا۔ اسی بنیاد پر اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے کہ ان کی سرشت کے اندر جو ہے وہ بارہ نافرمانی، جس طرح انسان کے اندر بھی وہ مادہ موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فسق و فجور اور نافرمانی بھی اور سرکشی بھی انسان کے اندر موجود ہے، اور تقویٰ اور ایمان یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ یہ انتخاب تو انسان کا ہے نا کہ ان میں سے کس شے کو وہ سلیکٹ کرتا ہے، کس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور اسی طرح شیاطین جو ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھے کہ جو بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کرتے تھے، وغواص، اور بڑی گہرائی میں جا کر جو ہے غوطے لگایا کرتے تھے۔ اب یہاں بھی دو چیزیں ہمارے ہاں مراد لی گئی ہیں، بڑی بڑی تعمیرات جو ہے ان کے ذریعے کروا دی جاتی ہیں۔ احرام مصر اگرچہ فرعون کے دور کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بارے میں بھی آج تک جو ہے ہماری سائنس بالکل دنگ ہے کہ اتنے بھاری بھاری جو ہے 20-20 ٹن وزنی پتھر اتنی بلندی تک کیسے پہنچ گئے۔ آج بھی عقل جو ہے بالکل حیران و پریشان ہے، اس کی کوئی تعویل ہم کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ممکن ہے کہ یہ کام جنات کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں تو گویا کہ یہ بات واضح ہو گئی، کل بناء، جو بڑی بڑی اونچی اونچی جو ہے عمارات اور یادگاریں بھی تعمیر کیا کرتے تھے، وغواص، اور پھر یہ کہ سمندر کی تہہ میں سے غوطے لگا کر اس کی تہہ میں جو موتی ہوتے ان کو بھی برآمد کیا کرتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ اور بھی تھے کہ جو ان کے پاس ریزرو فورسز کے طور پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اب یہ دنیا بالکل دوسری دنیا ہے، ہم اس کے وہ اپنے اوپر اطلاق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جنات غیر مرئی مخلوق ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے پورا کنٹرول دیا تھا جنات کے اوپر، اور انہیں جنات کے ذریعے وہ کام لیا کرتے تھے، خدمت خلق کے کام بھی لیتے ہوں گے، اور اسی طرح بہرحال اور بھی بہت سے کام لیتے ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے بھی، اور کچھ ایسی بھی تھی ریزرو فورسز انہیں جنات میں سے کہ جو ان کے پاس موجود ہوتے تھے کہیں بیڑیوں کے اندر، مقرنین فی الاسواد، بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے تھے کہ جنہیں موقع پڑنے پر یا ضرورت پڑنے پر وہ آزاد کر کے ان کے ذریعے بھی کام لیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔ ھذا اطاعونا، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کہ انک انت الوہاب، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ ہماری بخشش تھی جو ہم نے سلیمان کو دی۔ اس نے دعا کی تھی نا کہ مجھے وہ حکومت اور وہ سلطنت اور وہ اختیار عطا فرما جو اور کسی کو نہیں دیا، تو اس کا کسی درجے میں یہاں ذکر بھی آ گیا کہ ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا گیا، شیاطین کو ان کے کنٹرول میں کر دیا گیا۔ ھذا اطاعونا، یہ ہماری عطا تھی، اس نے کوئی شے ہم سے طلب کی، ہم نے اس کو عطا کی ہے۔ فمنن او امسک، یا تو یہ کہ اس پر احسان کرو، اب یہاں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ وہ جنات کے جن کو بیڑیوں میں جکڑا ہوتا تھا ان کو آزاد کر دیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ سرکشی تو ان کے اندر ہے، بغاوت تو ہے، آزاد ہونے کے بعد وہ کیا کام کریں گے، لہذا ممکن ہے کہ حکمت اسی میں ہو کہ ان کو جکڑ کر رکھا جائے۔ لیکن دوسرا یہ کہ ان کے ذریعے وہ کام لیے جائیں کہ جو لوگوں کے لیے خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، لوگوں پر احسان کرنے والے۔ فمنن او امسک، تو اب احسان کرو یا یہ کہ ان کو ان تمام نعمتوں کو اپنے پاس روک کر رکھو۔ اب یہی چیزیں جو ہیں بڑی بڑی نعمتیں، جسے آپ کہیے کہ مخلوق کے لیے ان کی مختلف فیسلٹیز ہیں، اس میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کا وہ استعمال جو ہے وہ زیادہ جو ہے کار خیر رکھتا ہے بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تم سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے تمہارے کنٹرول میں کر دی۔ اب اس میں کہیں اگر کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ظاہر ہے کہ نبی اور رسول کے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو مختلف عاملین ہوتے ہیں، مختلف قسم کے بنگالی بابے جو بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں بھی کسی درجے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے کنٹرول میں کچھ جنات ہیں، بڑے بڑے شعبدے بھی دکھا دیا کرتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے وہ کیا کام لیتے ہیں؟ میاں اور بیوی کے درمیان ما یفرق به بین المرء وزوجہ، گویا کہ اب وہ آ جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے ان کے درمیان نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، کسی کے حوالے سے کسی اور کے اوپر جو ہے کوئی اس کے ذریعے کام چلایا جا رہا ہے، کوئی اور داؤ جو ہے لگایا جا رہا ہے، جادو کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں اس کے بارے میں بھی بہرحال یہ بات جو ہے تقریباً کسی درجے میں صحیح ہے۔ اسی کے جادو کے ذریعے، زیر اثر کالے جادو کے ذریعے کسی شخص کو بیمار کر کے بالکل موت تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ کام ہے کہ جو ظاہر ہے کسی درجے میں بھی انتہائی جو ہے ظالمانہ کام ہے، کسی درجے میں مستحسن نہیں ہے، لیکن اگر انہی ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے کوئی کار خیر کیے جائے، ان کے ذریعے جو ہے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، اچھے کام ہو سکے، تو یہ شے تو مطلوب ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کنٹرول دیے گئے تھے تو اس کے بارے میں فرمایا یا تو اب اس میں جو بھی احسان کی روش ہے، جو خیر کا رستہ ہے، اس میں ان کو استعمال کرو، ہم ان میں سے کسی کا تم سے کوئی حساب نہیں لیں گے، یہ اختیار تمہارا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ،
اور یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے بہت ہی اونچا مرتبہ زلفیٰ، بہت ہی بلند مقام ہے، وہ حسن مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہاں یہ دو حضرات کا ذکر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہم نے پہلے رکوع میں پڑھا، اور دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو باپ اور بیٹا ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ 100 سالہ دور جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا گولڈن پیریڈ ہے، جس میں 20 سال حضرت طالوت علیہ السلام کے، حضرت طالوت کے بیٹے ہیں حضرت داؤد۔ حضرت طالوت جو ہیں وہ تو نبی تھے، اس کے بعد پھر حضرت داؤد ہیں کہ جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا، پھر وہ حکمران بنے ہیں اور 40 سال جو ہے ان کی حکومت رہی، اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت ہے۔ یہاں یہ حصہ جو تھا سورہ صاد کا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ذکر پر مشتمل یہ ختم ہوا۔ آگے ذکر ہے حضرت ایوب کا، لیکن وقت ہمارا تقریباً ختم ہونے کو ہے، انشاءاللہ اس پر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔